بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں قیامت کے دن جنتی اور جہنمی لوگوں کی ایک خاص نشانی کا ذکر کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن جنتی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور اس کی وجوہات اعمال کی بنا پر یا دیگر معاملات کی بنا پر ان کے چہروں کی یہ رنگت یا معاملہ، یہ جنت اور جہنم کی نشانی ظاہر کی جائے گی۔ آج کی آیت میں امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امتوں کے اندر فضیلت اور خیر امہ اس امت کو کہا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، کس بنا پر اس امت کو امت خیر کہا گیا۔ کنتم خیر امۃ، تم امتوں میں سب سے بہتر امت ہو۔ اخرجت للناس، وہ امتیں جو لوگوں کے اندر ظاہر ہوئیں۔ لغوی معنی تو یہ اخرجت، نکالی گئیں۔ لوگوں میں جو ظاہر ہوئی امتیں، ان امتوں میں تم بہترین امت ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، اہل کتاب میں کچھ ہی مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور اکثر اہل کتاب فاسق کافر ہیں۔ اس آیت میں امت محمدیہ کی بہتری کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا تم بہترین امت ہو۔ جتنی بھی امتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں وجہ یہ بیان کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ عمل تمہاری بہتری کی وجہ بن گیا، یا آسان لفظوں میں سمجھیں کہ تم تبلیغ پر قائم ہو، تبلیغ کرنے والے ہو، نیکی کے حکم کی اور برائی سے منع کرنے کی۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا معاملہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ کانبیاء، کاف تشبیہ کی ہے، تو تشبیہ جو ہے وہ کس معاملہ میں ہے؟ ذات کے اعتبار سے نہیں، اوصاف کے اعتبار سے نہیں، کلی اوصاف نہیں، انبیاء کی ذات اور ہے، علماء امت محمدیہ کی ذات اور ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ حضور ان اپنی امت کے علماء کی ذات کی تشبیہ یا ان انبیاء کی ذات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، نہیں۔ تو یہاں پر محذوف ایک ہے کہ فی تبلیغ، تبلیغ کے اندر میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کہ جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء تبلیغ کرتے تھے، میری امت کے علماء اس طرح تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ تشبیہ کی وجہ ہے۔ تو اسی وجہ کو اللہ نے بھی بیان کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، بھلائی سے
بھلائی کا حکم کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ وجہ ہے امت محمدیہ کے بہتر ہونے کی، لیکن افسوس اس کو آج چھوڑ دیا گیا ہے، اس عمل کو چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ یہ عمل بتانے والے خود گناہونی وادیوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور یہ عمل چھوڑنا کتنا نقصان دہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں سنن ابو داؤد کے اندر حدیث پاک کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، فرمایا بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلا جو نقص آیا، سب سے پہلی خرابی جو بنی اسرائیل کے اندر آئی وہ کیا تھی؟ فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقِي الرَّجُلَ، کہ بنی اسرائیل میں کوئی بندہ دوسرے بندے سے ملتا، یعنی بنی اسرائیل کا عالم، چاہے وہ تورات کا چاہے وہ انجیل کا، تورات اور انجیل اپنی کتابوں کا عالم، جب وہ کسی بندے سے ملتا تو اس کو کسی برے کام میں مبتلا دیکھ کر کہتا یا ھذا اتق اللہ، اے بندے اللہ سے ڈر، ودع ما تصنع، جو تو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، ودع ما تصنع۔ مثلا کسی بنی اسرائیل کے عالم نے کسی کو دیکھا شراب پیتے ہوئے یا کوئی اور برا کام کرتے ہوئے، تو اس عالم نے کہا کہ اے بندہ خدا یہ کام چھوڑ دے، یہ کیا کر رہا ہے تو، اللہ سے ڈر، دع ما تصنع، جو تو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، انہ لا یحل لک، یہ تیرے لیے کام حلال نہیں ہے، اگر کوئی کھانے پینے والی چیز ہے تو تیرے لیے حلال نہیں، اگر کوئی کام ہے تو یہ تیرے لیے جائز حلال نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے۔ ثم یلقاہ من الغد، وہی عالم دین اگلے ہی دن اس بندے کو پھر ملتا ہے علی حال ہی، اسی حالت میں، یعنی وہی برا کام کر رہا ہے جس کام سے اس نے پہلے دن منع کیا، روکا کہ اس کو چھوڑ دے، اللہ سے ڈر، یہ تیرے لیے حلال نہیں، دوسرے دن پھر اسی کام کے اندر مبتلا پایا تو فلا یمنعہ، اس کو نہ روکا، اس کو منع نہ کیا، بلکہ کیا ہوا پھر؟ ذالک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، خود اس کے ساتھ اس حرام کام کے کرنے میں مبتلا ہو گیا، خود شریک ہو گیا اس میں، چاہے وہ کھانے والی چیز تھی چاہے پینے والی، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے، اس بندے کے ساتھ وہ بھی شامل ہو گیا جو پہلے دن منع کر رہا تھا، اگلے دن اسی برے کام کے اندر وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ فلما فعلوا ذلک، حضور نے فرمایا جب ایسا عمل کیا بنی اسرائیل نے تو یہ سب سے پہلی خرابی ان کے اندر داخل ہوئی، یہ پہلا نقص ان کے اندر آیا کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا۔ جب یہ عمل انہوں نے کیا، ضرب اللہ قلوبہم بعضہم علی بعض، اللہ نے ان کے آپس میں دل ٹیڑے کر دیے، وہ آپس میں دشمن ہو گئے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹے پارے کی آخری رکوع کی آیات تلاوت کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا ینہون عن منکر فعلوہ۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، حضرت داؤد کی زبان سے بھی حضرت عیسیٰ کی زبان سے بھی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ فرمایا لا یتناہون عن المنکر ما فعلوا، کہ جو بھی برا کام ہوتا ہوا دیکھتے اس سے وہ روکتے نہیں تھے، اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب سے پہلا عمل، یہ پہلا نقص، پہلی خرابی بنی اسرائیل کے اندر داخل ہوئی جو ان کے بگڑنے کا سبب بن گئی۔ پھر حضور نے فرمایا کلا واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن علی ید الظالم، فرمایا میری تمہیں یہ نصیحت ہے،
لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے میری امت تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم کرنا، وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بالضرور تم برائی سے روکنا، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، ضرور بالضرور ظالم کا ہاتھ روکنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، وَلَتَأْتُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اِطْرًا، اور ظالم کے پیچھے پڑ جانا اس کو ظلم سے روکنے کے لیے، وَلَا تَحْمِلُنَّهُ عَلَى اتِّبَاعِ الْحَقِّ حَمْلًا، اور تم بار بار ظالم کو اتباع حق کی طرف لانے کے لیے ابھارنا، اَوْ لَيَضْرِبَنَّ قُلُوبَكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ورنہ پھر اللہ ضرور بالضرور تمہارے دل بھی آپس میں ٹیڑھے کر دے گا، ثُمَّ لَيَلْعَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر اللہ ضرور تم پر بھی لعنت کرے گا جیسے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہی وجہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت کے عروج کی وجہ ہے، اور اسی وجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کو چھوڑو گے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑنے کی وجہ سے تمہارا معاملہ بھی کہیں خراب نہ ہو جائے، جیسے بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل کے بگاڑ کا، ان کے اندر نقص کا معاملہ سب سے پہلا یہی داخل ہوا کہ انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑا۔ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بہت سی آیات امت محمدیہ کے حوالہ سے یا اس آیت کے تحت لکھی ہیں، متعدد آیات لکھی ہیں، ان میں متعدد احادیث مبارکہ انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک حدیث پاک انہوں نے تحریر کی، ان درۃ بنت ابی لہب قالت، درہ بنت ابی لہب وہ راویہ ہیں، کہتی ہیں قام رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کھڑا ہوا، حضور ممبر پر تشریف فرما تھے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں سب سے بہتر بندہ کون سا ہے، انسانوں میں بہترین انسان کون سا ہے؟ فقال خیر الناس اقرؤہم، فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن اچھا پڑھنے والا ہو، خیر الناس اقرؤہم، سب سے اچھا قرآن کی قرات کرنے والا ہو، واتقاہم للہ، بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، وآمرہم بالمعروف، بہترین بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے والا ہو، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، بہترین بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو برائی سے بچانے والا ہو، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحْمِ، بہترین بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ رشتہ داریاں نبھانے والا ہو، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، وہ بہترین بندہ ہے۔ اب اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق فرمایا اس کو اپنانے والا بندہ جو ہے وہ بہترین بندہ ہے، اور اللہ بھی فرما رہا ہے تم بہتر امت ہو، کیوں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمہارا وتیرہ ہے، اگر تم اس کو سنبھالے رکھو گے تو تم بہترین امت ہو۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف 80 من هذه الامہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ساری امتوں کی جو ٹوٹل جو ان میں جنتیوں کی صفیں ہوں گی، ساری امتوں میں سے جو جنتی ہوں گے، صرف جنتیوں کی صفیں، فرمایا 120 صفیں ہوں گی، 80 من هذه الامہ، 80 صفیں ان میں سے میری امت کی ہوں گی، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ان سارے نبیوں کی امتوں میں جو جنتی ہوں گے ان کی صفیں جو ہیں وہ 40 ہوں گی، اور باقی 80 صفیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری امت کی ہوں گی۔ کنتم خیر امہ،
تم بہترین امت ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ بارش برستی ہے۔ فرمایا لا یدری اولہ خیر ام آخرہ، کوئی نہیں جانتا کہ بارش کی ابتدا بہتر ہے یا بارش کی انتہا بہتر ہے۔ کیا مطلب کہ بارش جب برستی ہے اس کا اول بھی اعلیٰ ہے، اس کا آخر بھی اعلیٰ ہے۔ فرمایا میری امت بھی ابتدا بھی خیر ہے، انتہا بھی خیر ہے۔ جیسے بارش کے اندر نفع ہی نفع ہے، بارش خیر ہی خیر ہے، فرمایا اسی طرح میری امت بھی خیر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت حرمت علی الانبیاء کلہم حتی ادخلها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں سب نبیوں پر داخلہ اس وقت تک حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا کسی نبی کے لیے جنت میں داخل ہونا، حتی ادخلها، جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں، جب تک میں جنت میں نہ جاؤں کسی نبی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وحرمت علی الانبیاء کلہم حتی تدخلها امتی، فرمایا ساری امتوں کے لیے جنت کا داخلہ حرام ہوگا جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ یہ اس امت کی بہتری کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ساری امتوں میں سے جنتیوں کی تعداد میں بھی 80 صفیں اس امت کی، ساری امتوں میں سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ لیکن اگر اس کو تھامے رکھا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیا مطلب اس آیت سے اور احادیث سے پتہ یہ چلا کہ بہتر امت کی نشانی یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچم ان کے ہاتھ میں ہو۔ جب تک اس کو تھامے رکھیں گے اس وقت تک یہ بہتر امت ہوں گے، جب اس کو چھوڑ دیا تو پھر ان کا معاملہ بھی بگڑ جائے گا۔ آج دیکھ لیں جتنا اسلام سے، دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، غیر ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، اور آئے روز مسلمان سلطنتوں پر قبضے ہو رہے ہیں، صرف اسی بنا پر کہ ہم دین سے دور ہیں۔ یہ ہمارا جو علم ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ورنہ آج بھی اگر اس کو ہم پکڑ لیں اور اس پر عمل کریں تو کوئی بعید نہیں، آج بھی ہم سب سے بہتر امت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے اس امت کا وہ پھر سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔